میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، الحمدللہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے. کل اس حوالے سے مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ کے اوپر ہوگی اور ایک کہتے ہیں عظیم الشان تقریب ہونی ہے، ایک پروکار تقریب ہونی ہے، جس میں مسلح افواج کے سربراہان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور کچھ غیر ملکی بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حتمی طور پر جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ مجھے کم از کم کسی دوست نے بتایا ہے کہ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. بہرحال جی، ایک خوشی کا دن ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، اور 1 سال پہلے جو پاکستان نے کامیابی سمیٹی، اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. زندہ قوم جو ہے وہ الحمدللہ آج دنیا میں اپنا نام روشن کرتی چلی جا رہی ہے، اور جو پاکستان کا دشمن تھا جس نے جارحیت کی تھی، وہ آج دنیا میں عبرت کا نشان بن رہا ہے. اور عبرت کے نشان سے اگر میں بات کروں تو BLA اب اس کو، جو کہ بنیادی طور پر فتنہ الہندوستان ہے، جو پراکسی ہے انڈیا کی، اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے اندر گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پہلے امریکہ کی جانب سے اس پر پابندیاں عائد کی گئی، اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. اب آسٹریلیا نے بھی باضابطہ طور کے اوپر BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دی ہے. اور نہ صرف BLA کو کیا ہے بلکہ ان کی جو 3 سینئر رہنما ہیں، ایک جی جیند بلوچ ہے، ایک بشیر زیب ہے، اور ایک حمل ریحان ہے. یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے، بلکہ مالی پابندیاں بھی BLA اور ان تینوں افراد کے اوپر عائد کر دی گئی ہیں. ماضی کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آج بھی یعنی سننے میں ملتا ہے کہ یہ یورپ کے مختلف ممالک کے اندر یہ فریلی آپریٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر تو کم از کم ان کا جو ہے نا وہ داخلہ منع ہوا. اور یہ ایک پاکستان کے لیے کم از کم اطمینان بخش بات ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمنوں کو دنیا دہشت گرد قرار دے دی ہے. اور یہ پراکسی ہے ہندوستان کی، جو کہ یعنی قومیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. پنجابی یعنی مزدوروں تک کو اس نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، جو کہ یہ بھی جہنمی کتے ہیں. یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ بلوچ قبائلی کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ درندے ہیں، اور یہ بیسکلی پیسوں کی خاطر لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. یہ مارکہ حق کی تو ہم نے بات کی نا شروع میں، تو مارکہ حق کی ہی مطلب کچھ یادیں ہیں جو آج ہم زندہ کر رہے ہیں. BLA کا ذکر تو میں نے کر دیا، لیکن مارکہ حق کے حوالے سے جب پاکستان کی اور ہندوستان کی آپس میں معاملات بگڑ رہے تھے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد، تو اس وقت کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایسے تھے جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس وقت بھی وابستہ تھے. انہوں نے پاکستان سے متعلق، پاکستان کی افواج سے متعلق طنز کیے. انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان کو کمزور ظاہر کرنے کا بیانیہ بنایا، جو کہ الحمدللہ زمین بوس ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے رافیل گرا دیے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی سائڈ بدلی. یہ وہ لعنتی ہیں جو کئی تو بیرون ممالک کے اندر اس وقت چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ تو ایسے ایون خاتون بھی ایک ہے، وہ بھی اس قسم کی گھٹیا اور غلیظ گفتگو کر رہی تھی، جو کہ آج الحمدللہ عملی طور کے اوپر اس کے منہ کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں. جس نے پاکستان کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ افواج پاکستان یا پاکستان کا جو دفاع ہے وہ کمزور ہے، پاکستان جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے ہندوستان کے مقابلے میں. یہ وہ لعنتی ہیں. یہ ٹویٹس آج بھی ٹائم لائن کے اوپر ان کی موجود ہیں، اور اس کے اسکرین شاٹس بھی لوگوں نے محفوظ کر کے جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں. ٹویٹس کی بات کریں تو 9 مئی کے حوالے سے جناب آج پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ایک بار پھر ٹویٹس کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب عمران خان صاحب کو ناحق گرفتار کیا گیا. ارے بھائی، ناحق گرفتار نہیں کیا گیا. نیب کے مقدمے کے اندر عمران احمد نیازی جو ہیں وہ ملزم تھے، تو ملزمان کی
نیب قانون کے تحت گرفتاری ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا. نہ صرف شہباز شریف صاحب کو, شاہد خاقان عباسی صاحب کو, مفتاح اسماعیل کو, اور کتنے لوگوں کو, ایون کہ احسن اقبال صاحب کو, یہاں تک کہ خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوئے, پھر خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے. تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا. ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری تو خیر منشیات برآمدگی کیس میں تھا, جو کہ آج بھی تحریک انصاف کے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے شرمندہ ہیں اس کے اوپر. بھئی جب وقت تھا اس ٹائم آپ شرمندے ہوئے نہیں, آج آپ کو شرمندگی یاد آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو, لیکن دیکھیں وہ کمال یادگار تھی وہ گرفتاری, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معجزہ ہوا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے, جنہوں ان کی ویل چیئر کے اوپر تھے جب وہ گرفتار ہوئے. ایک تو انہوں نے چلنا بھی شروع کر دیا, یعنی بہترین ڈاکٹر شوکت خانم کے وہ علاج نہیں کر سکے جو کہ رینجرز نے, لوگ کہتے ہیں کہ چند منٹوں کے اندر وہ علاج کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کو دوبارہ پیش کیا گیا 2-4 دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, جب ایک تاریخی جملہ بولا تھا گڈ ٹو سی یو خان صاحب, عمر تا بندیال صاحب نے, تو اس دن عمران خان صاحب اتنے تیز چل رہے تھے کہ عبدالقیوم صدیقی بھی ان کو جو ہے نا وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو خان صاحب کی تو ایک دم جو ہے نا وہ ہیلتھ ریکور ہوگی, جو ان کی ٹانگ جس میں گولی لگی ہوئی تھی وہ ایک دم اس میں جان بھی آ گئی. جو تھیراپی جو ہوئی رینجرز کے ہاتھوں, وہ میرے خیال کے مطابق اسی نے کی برکات تھی کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے. اب دیکھ لیں کہ جنید اکبر کے ٹویٹس ہیں, شیر افضل مروت کا ٹویٹ ہے, اسد عمر کا ٹویٹ ہے, کس نے ٹویٹ نہیں کیا. بھائی آپ ٹویٹ ضرور کریں لیکن حقائق کو توڑ مروڑ کر نہ پیش کریں. عمران احمد نیازی صاحب آج ناحق قید نہیں ہیں, بلکہ وہ بطور کرمنل, بطور سزا یافتہ مجرم وہ جیل کے اندر ہیں, وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کم از کم وہ اپنی یعنی فائنلٹی مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر یہ اختیار کرے گی جو ججمنٹ آئی ہے ناصر جاوید رانا کی, جو کہ بڑی مضبوط ججمنٹ ہے. میں کسی اور کیس کی بات نہیں کرتا, میں صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں جی ناحق گرفتار کیا, اور پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے, ایون شفیق جان کا بھی ٹویٹ ہے جی کہ CCTV فوٹیج دکھائیں. بھائی فوٹیجز کیا, ڈاکومنٹری چلا دی ہیں لوگوں نے ٹیلی ویژن سوشل میڈیا تمام بھرا پڑا ہے. آپ کے لوگ موجود ہیں جو کہ جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر, جو جا رہے ہیں پشاور ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, جو مختلف یادگاروں کو تباہ کر رہے ہیں, GHQ کو حملہ کر رہے ہیں. یار تمام باتیں چھوڑو, AFIC راولپنڈی جہاں پر مریضوں کا علاج ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہتے ہیں ہمیں انتشاری نہ کہو. جہاں بیماروں کے علاج ہو رہے ہیں, AFIC جو کہ ہارٹ پیشنٹس کا ایک ہاسپٹل ہے جو کہ مین پشاور روڈ کے اوپر ہے, اس کے اوپر حملہ کیا جی. پھر عسکری ٹاور کے اوپر حملہ کیا لاہور کے اندر. کس جگہ چھوڑا آپ نے؟ منظم طریقے سے پہلے سے ڈیسائیڈڈ بات تھی. بہرحال یہ مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. 9 مئی سے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی کیا سیکھا یہ کہ 9 مئی کے بعد جب گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ تھی تو وہ عدلیہ کی جو انکروچمنٹ تھی, جو سپیس وہ ایگزیکٹو کی اتھارٹی کے اوپر اپنی اتھارٹی جو ہے مسلط کر رہی تھی, اس کو ریکلیم کیا پارلیمنٹ نے اور ایگزیکٹو نے. تو بہت کچھ ہوا ہے, چیزیں بڑی اچھی اور مناسب سمت کے اندر آگے بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ بڑھتی رہیں گی. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ کرتے نا, یہ جو ڈاکے نہ ڈالتے, 190 ملین پاؤنڈ والی ڈے لائٹ رابری نہ کرتے, وہ جو خانہ کعبہ والی گھڑی تھی نہ بیچتے. وہ یقین کریں کہ عمران خان صاحب نے چیزیں پہلے بیچی ہیں اور پھر توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں واردات. یہ وارداتی, یہی چندی چوری, یعنی وہ آدمی جو کہ یعنی جو رائل گفٹ ملا تھا وہ بھی بیچ دیا اس نے. کہتے ہیں نا فلاں نے توشہ خانہ میں سے چیزیں نہیں ہیں. ایک بندہ بتا دیں, نواز شریف بتا دیں, زیدائی صاحب بتا دیں, یوسف رضا گرانی بتا دیں, جنہوں نے توشہ خانہ سے چیز لی ہو اور پھر مارکیٹ میں بیچ دی ہو. یہ کریڈٹ صرف عمران احمد نیازی کو حاصل ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان 23 سے 25 مئی تک جو ہے وہ دورہ چین کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر کچھ MOUs ہیں وہ سائن ہونے ہیں. ایک نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ
ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جس کی قیمت $12 بلین لوگ بتا رہے ہیں. ابھی یہ حتمی بات تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی پاکستان جو ہے وہ حاصل کر لے. اس چیز کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اگر ہوتا ہے اس کا HQ-19 ہے جی، یہ HQ-19 کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے یہ چائنیز ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور اگر پاکستان کے دفاع کے لیے، کیونکہ مئی کا مہینہ ہے، یوم تکبیر بھی مئی میں ہی ہے، پاکستان ایٹمی طاقت بھی مئی میں بنا تھا، اور ہندوستان کو شکست بھی پاکستان نے مئی میں دی ہے، اور جو انتشاری ٹولہ تھا اس کو شکست بھی مئی میں ملی ہے. یعنی 9 اور 10 مئی کے جو ہے نا وہ ٹائم ہے، اسی ٹائم پر ہی ان کے ساتھ بھی جو ہے اچھا ہوا. اگلی بات یہ ہے جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی دورہ جو ہے وہ چین کا ہے، اور وہ ہے 14 اور 15 کو. پریزیڈنٹ شی کے ساتھ انہوں نے بھی ملنا ہے. میں خبر جو دینے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو سرکلز ہیں، انر سرکلز ہیں، وہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین جاتے ہوئے چند گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے پاکستان رکیں. تو یہ اس وقت بات جو ہے وہ میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے. حتمی طور پر تو یقینی طور پر آفیشیل اس کا اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن اس حوالے سے کچھ باتیں کانوں میں پڑ رہی ہیں. آئیں جی، سو بسم اللہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں، پریزیڈنٹ شی آئیں، محمد بن سلمان آئیں. اور دوسری طرف اگر بات کروں تو الجزیرہ کا میں نے دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ، اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 کے امکانات روشن ہیں. اللہ کرے جی یہ بھی ہو جائے. پاکستان تو اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس حوالے سے حتمی بات کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ دونوں جو سائڈز ہیں، ایران ہو جائے یا امریکہ ہو جائے، ان کی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے کچھ بنیادی یعنی انڈرسٹینڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. ایران نے تاحال جو اپنی تجاویز یا جواب جو ہے وہ اپنا امریکہ تک نہیں پہنچایا، اس کا انتظار ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بڑے بڑے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں. پھر دوسری طرف عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات کسی سمت پر جو ہے وہ لگنے والے ہوتے ہیں تو ٹرمپ صاحب کی جانب سے غیر سنجیدہ بیانات آتے ہیں امریکی سائڈ سے، جو کہ پھر جو CBMs ہوئے ہوتے ہیں یا گارنٹیز دی گئی ہوتی ہیں ان کو سپوائل کر دیتے ہیں. لیکن جی ہمارے لیے تو بڑی خبر یہ ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہی ابھی اطلاع مل رہی ہے کہ آن ہز وے ٹو چائنا میں بھی کہ وہ رکیں 2 گھنٹے کے لیے پاکستان. واپسی پر بھی وہ آ سکتے ہیں. تو لیٹس سی جی، ابھی تو دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، آج 9 ہیں اور 14 ہیں، تو 3-4 دن میں امکان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسلام آباد کی سرزمین کو ٹچ کرتے ہوئے آگے نکل جائیں. پھر واپسی پر دیکھتے ہیں کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کو مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس حوالے سے کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی. اچھا جی، آخر میں ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بات کروں، لیکن یہ بات بھی ضروری تھی کیونکہ مارکہ حق بھی جو ہے وہ ایک معمولی معاملہ نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یعنی انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے جو فارمولہ بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنا جیب یعنی سرکار کا جیب گرم کرنے کے حوالے سے جو ہے منصوبہ بنایا ہے. پہلے آپ نے یعنی 128 ارب کی سبسڈی دے دی، جو کہ میرے خیال کے مطابق آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی. اور اب جو بنیادی طور پر ریلیف مل سکتا ہے عوام کو، وہ ریلیف دینے کی بجائے آپ اب پھر 15 روپے آپ نے بڑھا دی ہے. شہباز رانا صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ چند پیسے کم ہونا چاہیے تھا پیٹرول کی قیمت، یعنی فیو پیسہ، اس کو 20-25 پیسے جو ہے وہ قیمت کم ہونی چاہیے تھی، الٹا آپ نے تقریباً 15 روپے بڑھا دیا. تو یہ پتہ نہیں کون سے ایسے جو ہے وہ دانشور ہیں جو یہ فارمولہ بنا رہے ہیں. علی پرویز ملک از اے ویری ویری سینسیبل مین، لیکن علی پرویز ملک صاحب یہ وہ کر رہے ہیں یا یہ اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں یا یہ کوئی اور ایسا ذہن موجود ہے حکومت کے اندر، کہتے ہیں کہ تازہ ذہن موجود ہے جو کہ کس طریقے سے عوام کو نچوڑنا ہے، اس حوالے سے نت نئے منصوبے جو ہے وہ بناتا ہے.
میں تو یہی بات کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا تھا میں دل پر پتھر رکھ کر ہم جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، تو یہ پتھر آپ کا دل کے اوپر تو شاید آ رہا ہے، لیکن جو آپ کے نیچے بیوروکریٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہاتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ویسے آپ ماشاءاللہ خاصے سمجھدار ہیں، تو نظر ثانی کریں، پہلے بھی آپ نے نظر ثانی کی تھی، اب ایک بار پھر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ اگر کچھ ریلیف عوام کو مل سکتا ہے تو وہ ملنا چاہیے۔ ہاں، حکومت اپنے اوپر بوجھ مت لے، اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں یقین طور پر آپ ان سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ایون دین اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کہ حکومت کا اپنا موقف رہا ہے کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، تو اگر قیمت تھوڑی سی کم ہو رہی ہے تو پھر عوام کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں۔ عوام پہلے ہی جو ہے وہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہی میری ریکویسٹ بھی ہے، اور ہم اس ایشو کے اوپر یاد دہانی پرائم منسٹر آف پاکستان کی، فیڈرل گورنمنٹ کی کرواتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔